قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اللہ کا قانون کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے، قانون اللہ نے بنایا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیندار کو کامیاب کرتے ہیں، بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ مال ہاتھ میں آئے یہ کامیابی کی نشانی نہیں، اور مال ہاتھ سے نکل جائے یہ ناکامی کی نشانی نہیں۔ کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک اللہ کے حکم کا توڑ دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے سارے کے سارے ٹوٹ جائے، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے یہ جو فیصلے یاد رکھنا، دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ اس میں مال و منال کو دیکھا نہیں جاتا۔ کسی کو مال تو روزی ہے، جیسے بچے روزی ہیں، اولاد روزی ہے۔ کسی کو اللہ اولاد کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ لیکن احکامات کو پورا کرنا جو آسمانوں سے آئے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے اندر اخلاقیات بھی آ گئی۔ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اخلاق پر تقریر کرنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن اخلاق برتنے والے کم ملیں گے۔ کہ اخلاق پر تقریر کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے ماشاءاللہ، اخلاق کی حدیث بیان کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن اخلاق کو برتنے والے یہ بہت کم ملیں گے۔ اسی لیے فرمایا بہت اچھا ہے وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس میں گھر دلاؤں گا، جنت الفردوس میں فلیٹ دلاؤں گا میں، بڑا بڑا محل۔ کس کو؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میں ذمہ دار ہوں۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا۔ اونچے درجے میں دلاؤں گا اس کو جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق برتے اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ۔ مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا سارہ، اور ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا عناق۔ سارہ ایک گانے والیوں کی سردارن تھی، اور عناق یہ کوٹھے چلاتی تھی۔ یہ دو لڑکیوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں کہ سارہ جو ہے یہ گانے والی، اس کی آواز بہت اچھی تھی، کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں، یہ قریش عرب جو ہے نجد کے یا مکہ کے یا طائف کے یا اس کے قرب و جوار کے عرب، یہ باقاعدہ سارہ سے اپوائنٹمنٹ لیتے تھے، پیک رہتی تھی اس کی ٹکٹیں۔ خاندان کے خاندان آتے تھے 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، بولے چلو بھی اللہ کا گھر بھی دکھاویں گے اور تھوڑی پکنک بھی کراویں گے اور سارہ کا گانا بھی سناویں گے۔ اسی لیے آج کل میں جو حج عمرے پر آتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں حج عمرہ کرو لیکن پکنک کی نیت مت کرو۔ دعوت کے کام میں ہمارے ساتھی چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے راستے میں نکلو، بہت اونچی چیز ہے، لیکن پکنک نہیں، ورنہ اللہ پکنک دے دے گا۔ تم پکنک کے لیے گئے تھے، میرے لیے نہیں گئے تھے آپ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت کو تو وہ جانتا ہے۔ تو وہ سارا اس کا گانا بہت اچھا، اس کی آواز بہت اچھی، تو لوگ اس کو ٹپ دیتے تھے۔ ٹپ تو سمجھتے ہو نا، اور آئید 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 کا جملہ کہتے تھے، آئید آئید یعنی پھر سے۔
تو وہ اور بڑھ میں آتی تھی. زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی یہ آواز پڑتی تھی تو حضور پوچھتے تھے یہ کون ہے یہ؟ رات کے وقت لوگ آتی تھی، اس لیے کہ رات کو ہی ان کا سورج طلوع ہوتا ہے. جب لوگوں کا سورج غروب ہوتا ہے تو ان کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب لوگوں کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کا سورج غروب ہوتا ہے. تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. میں اخلاق بتا رہا ہوں. اخلاق پر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر نہیں کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو برتا بھی ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. بہت بدکار عورت، حدیث شریف میں آتا ہے بہت بدکار عورت. اب رنڈی کا جملہ تو کہوں گا نہیں میں، تھوڑا بھاری پڑ جائے گا. مدینہ منورہ میں وہ لڑکی جب گزرتی تھی، یہ سارا کا قصہ الگ ہے، یہ مدینہ کی لڑکی کا قصہ الگ ہے. تو صحابہ ڈرتے تھے کہ یار وہ رستے میں چلتے چلتے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی. تو یہودی مشرکین سب اس سے گھبراتے تھے. ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے، اچھا جب پتہ چلتا ہے کہ وہ آ رہی ہے، ہر آدمی اپنا راستہ بدل لیتا تھا. تو ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس نے آنا شروع کیا، چلنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، سیدھی حضور کی طرف چلی. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ لڑکی آ رہی ہے، معلوم تو تھا کہ یہ ایسی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یکسوئی کے ساتھ اپنا کھانا کھا رہے تھے. صحابہ نے دور سے دیکھا کہ یار یہ تو سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت جا رہی ہے. یہ تو کسی نے سوچا کہ جا کر روکے اس کو، ہاتھ پکڑ کر اس طرف کرے، لیکن کسی کی ہمت ہوئی نہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کیا کہا، اتاکلوا کما یاکل العبد. یہ حدیث کے جملے ہیں. اتاکلوا کما یاکل العبد، محمد تو ویسا کھاتے ہو جیسے غلام کھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. اتاکلوا کما یاکل العبد. تو آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ انا آکل کما یاکل العبد. میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اور بندہ جیسا کھاتا ہے اللہ کا غلام ہوں ویسا کھاتا ہوں. تو دوسرا سوال کیا، اتاکل وحیدا وتنسانی. یہ بدکار عورت ہے چھیلے درجے کی، کہ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور حضور اس کے ساتھ یہ اخلاق برت رہے. کیا کہا کہ اتاکل وحیدا وتنسانی، آپ اکیلے کھانا کھا رہے، مجھے بھول گئے، مجھے بھی تو کھلائیے. آپ نے جواب کیا دیا، کھا لے. سب صحابہ دیکھ رہے ہیں، کھا لے، تجھے کھانا ہے تو بھی کھا. تو اس نے کیا کہا، نہیں اپنے ہاتھ سے کھلائیے. یہ حدیث میں قصے چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا، بھائی کھا لے. اس نے کہا نہ اپنے ہاتھ سے کھلائیے. تو حضور نے لقمہ دیا یوں. تو اس نے کہا نہیں اپنے منہ کا لقمہ کھلائیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت اونچے اخلاق پر ہے. آپ اس سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں. کیا کہہ رہا، اطعمنی ما فی فیک، آپ کے منہ میں جو ہے وہ لقمہ کھلائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا، اور منہ سے لقمہ نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو دیا، لے. بس اس نے جو کھایا اسی وقت وہ مسلمان ہو گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، حقیقی آپا بن گئی. حقیقی آپا، نقلی نہیں. آج کل ہماری عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہے، اور مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے. تو میں کہتا ہوں بھی حقیقی آپائے بنو. اور حقیقی آپا جو بنتی ہے وہ آسمانوں سے بنتی ہے. حقیقی پیر جو بنے گا وہ آسمانوں سے اس کا اعلان ہوتا ہے. اتنے اخلاق پر مسلمان ہوئی ہے.
اور پھر بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اونچی عورت، مدینہ منورہ کی اونچی عورت. بڑے قصے آتے ہیں. شادی کرنے کے لیے، مانگا ڈالنے کے لیے لوگ ترستے تھے. پہلے یہ تھا کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور دین آیا تو دین کی وجہ سے بن گئی بڑی آپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اخلاق بہت اونچی چیز ہے. اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے یہاں اخلاق تو ہے لیکن اس میں بھی چالاکیاں ہیں، امیٹیشن، دکھاوے کے لیے. مجھے اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو چالاکیاں پسند نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طیب ہے، طیب چیز کو قبول کرتا ہے. آج تو معمولی سی بھی چوک ہو گئی نا بیوی سے، جو ایاں بڑی سے اوپر مت مل جائے.